دوستوں، آج ماہ ربیع الثانی کی 12 تاریخ بدھ کا دن ہے۔ سب لوگ یہ خاص وظیفہ صرف 11 بار پڑھ لینا۔ آپ کے پاس آج کا دن ہے، پورے 24 گھنٹے کا وقت ہے۔ ماہ ربیع الثانی کی 12 تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اللہ والوں، ماہ ربیع الثانی کا مہینہ بھی بابرکتوں مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اسلامی سال کی دوسری بہار کہا جاتا ہے، اور آج ماہ ربیع الثانی کی 12 تاریخ ہے۔ آپ نے اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ کی کامیابی کا تماشا پورا محلہ دیکھے گا۔ جو لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک گئے ہیں، وہ آج یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں۔ ایسا معجزہ ہوگا آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی۔ اللہ والوں، آج جو خاص عمل، جو خاص وظیفہ میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ یا رحمانو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ماہ ربیع الثانی کی 12 تاریخ بدھ کے دن کا خاص وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے تو انشاءاللہ آج کے دن ہی معجزہ دیکھے گا۔ اور کافی لوگ ایسے ہیں جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، لاچار ہو چکے ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ملتی، راستے میں رکاوٹیں بندشیں ختم نہیں ہوتی۔ تو ان کے لیے بھی یہ عمل بہت ہی خاص ہے۔ وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ تمام کی تمام مشکلات، تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ تو اللہ والوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہ تم میں گناہوں سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق سے۔ اللہ والوں، یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں روایات کی گئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج کا یہ خاص وظیفہ، اسے آپ نے کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، سب کچھ آپ کو بتاؤں گا۔ آج کے اس خاص عمل میں آپ نے یا رحمانو کو بھی پڑھنا ہے، یا وہابو اور یا رزاقو کو بھی پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کو بھی پڑھنا ہے، اور اس کو ایک خاص طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ماہ ربیع الثانی کی 12 تاریخ بدھ کے دن پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو آپ لوگ پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، دن رات کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب عشاء، حتیٰ کہ رات 10 11 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی ہے۔ اللہ والوں، بس آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے، اور عمل شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں گے۔ اللہ والوں، بعض اوقات ہمارے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جاتی ہے، اور جب ہم لوگ رب کی پکڑ میں چلے جاتے ہیں، پھر تو ہمارے فرض بھی مکمل نہیں ہو پاتے، فرض کی قبولیت بھی نہیں ہوتی، تو وظیفوں میں کامیابی کہاں سے ملے گی؟ اللہ والوں، پہلے اپنے رب سے صلح کرو، کیونکہ بعض اوقات ہم لوگ تکبر میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کس کا کون سا دل دکھا رہے ہیں، ہماری کون سی بات ہمارے کس بہن بھائی کو بری لگ رہی ہے۔ اللہ والوں، جو بندے اپنی شکایات خود نہیں کرتے، جو بندے بدلے نہیں لیتے، ان کا بدلہ اللہ رب العزت لیتا ہے۔ اس لیے ڈریں اس بندے سے جو بندہ باتیں دل میں رکھتا ہے، جو بندہ اپنا ہر مسئلہ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے۔ ڈریں اس بندے سے۔ ہم لوگ اس بندے سے ڈرتے ہیں جو کہ آواز میں، جواب میں تیزی دکھاتا ہے، جو کہ ضد بحث بہت زیادہ کرتا ہے۔ حالانکہ مولا علی نے فرمایا کہ ڈرو اس بندے سے جو اپنی ہر تکلیف اپنے رب کو بتاتا ہے۔
اللہ والوں، آج آپ کی خدمت میں ایسا ہی وظیفہ لے کر آیا ہوں، ایسا ہی عمل لے کر آیا ہوں۔ انشاءاللہ آج اپنی تمام دکھ درد تکلیف، تمام مقصد اپنے رب کے آگے بیان کر دو، اپنا دل کھول کے رب کے آگے بیان کرو۔ وہ رب اتنا غفور و رحیم ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ ماہ ربیع الثانی کی 12 تاریخ ہے، بدھ کا دن ہے، نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کے دن پھر جائیں گے، آپ کے نصیب اور تقدیر کھل جائے گی، رستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، جو آپ کے رکے ہوئے کاروبار ہیں، رکے ہوئے کام ہیں، وہ سب پھر دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، آج ایک چھوٹا سا صدقہ بھی آپ نے لازمی کرنا ہے۔ ایک چھوٹا سا صدقہ آپ لوگ لازمی کریں، کیونکہ صدقہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے، اللہ پاک کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس لیے آج آپ نے استغفار بھی کرنا ہے، ایک چھوٹا سا صدقہ بھی کرنا ہے، اور جو اللہ رب العزت کے صفاتی نام میں آپ کے آگے بیان کروں گا، جس میں یا رحمانو بھی ہے، جس میں یا وہابو اور یا رزاقو بھی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ بہت ہی تیز ترین اور ارجنٹ وظیفہ ہے۔ ارجنٹ، آپ کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز ارجنٹ بیسس پہ آپ کے کام ہو جائیں گے، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، رستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، کام پھر دوبارہ چل پڑیں گے۔ اللہ والوں، اگر آپ کے اوپر کسی نے جادو جنات کے کوئی معاملات کرائے ہوئے ہیں یا آپ سے کوئی حسد کرتا ہے، اللہ والوں، حسد یہ ایک ایسا زہریلا گناہ ہے کہ جو آدمی کے کئی سال کی تمام نوازیں، تمام تلاوت، صدقات اور دیگر عبادات ایک لمحے میں برباد کر دیتا ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے کہ ہم کسی اپنے بہن بھائی کی اچھی گاڑی، اچھا مکان، اس کا لائف اسٹائل دیکھ لیتے ہیں تو ہم اس سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیوں آیا ہے، اس سے جیلس ہوتے ہیں۔ تو کسی کی اچھی چیز دیکھ کر اپنی قسمت پر شکوہ مت کیا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، اللہ پاک سے خواہش کرو، جو رب اس کو دیتا ہے کیا وہ آپ کو نہیں دے گا؟ بس آپ نے اللہ پاک سے یقین کامل سے مانگنا ہے۔ جب آپ کا یقین اللہ پاک پر اس قدر پختہ ہوگا کہ اللہ رب العزت یہ چیز مجھے ضرور عطا کریں گے، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو لازمی عطا فرماتے ہیں۔ یقین اور آپ کا توکل اللہ پاک پہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ والوں، جتنا توکل اللہ پاک پر مضبوط ہوگا، جتنا یقین آپ کا اللہ پاک پر ہوگا، اللہ رب العزت اسی طرح سے آپ کی مدد کریں گے۔ اللہ والوں، نبی پاک نے فرمایا کہ میں تمہارے گمان کے مطابق ہی ہوں، یعنی اللہ رب العزت سے تم جیسا گمان کرو گے رب تمہارے ساتھ ایسا ہی ہو جائے گا۔ ہم لوگ اس طرح سے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں میں اتنا گناہ گار ہوں، میری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ آپ لوگ اس طریقے سے دعا نہیں کریں، آپ کے گناہ اتنے بڑے نہیں جتنا آپ کا رب بڑا ہے۔ ماں سوائے شرک کے اور کفر کے اللہ رب العزت ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اپنے بندے سے وہ اتنی محبت کرتا ہے کہ جب کوئی گناہ گار اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، جب اللہ پاک کی بارگاہ میں کوئی نوجوان سچی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت 70 دنوں تک قبرستان میں سے جن قبروں پر عذاب ہو رہے ہوتے ہیں وہ اٹھا لیتے ہیں۔ سوچیں، ایک نوجوان کی توبہ اللہ پاک کو کس قدر محبوب ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ جوانی کی توبہ کریں، کوشش کریں کہ جلدی توبہ کریں، اور کوشش یہ کریں توبہ کرنے کے بعد اپنے اس گناہ کو دوبارہ ہرگز نہیں دہرائیں۔ اللہ والوں، ہم لوگ بہت سارے ایسے گناہوں میں پھنس چکے ہیں جس کے اندر آنکھوں کا زنا، منہ کا زنا، اس طریقے کے کانوں کا زنا جو مولا علی شیر خدا نے فرمایا وہ سب شامل ہیں۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو ہماری برکت کو، ہماری روزی کو کھا جاتا ہے، ہم پر ہماری روزی تنگ ہو جاتی ہے، ہمارا حلال رزق ہم پر تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، ہمارے
آنکھوں سے حیا ختم ہو جاتی ہے، ہمارے چہرے پہ سے نور اڑ جاتا ہے۔ آپ لوگ کتنے ہی مردوں یا عورتوں کو دیکھ لیں جو کہ مہنگی مہنگی کریمیں لگواتی ہیں، حتیٰ کہ اب تو انجیکشن وغیرہ بھی بوٹوکس کے آ رہے ہیں، وہ لگواتے ہیں رنگ گورا کرنے کے لیے، پھر بھی ان کے چہرے پر ایک مایوسی سی محسوس ہوتی ہے۔ اگر میں تھوڑے سخت الفاظ استعمال کروں تو اس بندے کے چہرے پر پھٹکار سی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ والوں، نور رب کی طرف سے آتا ہے، نور فجر کی نماز میں ملتا ہے، نور ہمیں عشاء کی نماز میں ملتا ہے، لیکن ہم ان نمازوں کو سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ فجر کے وقت ہم لوگ سو رہے ہوتے ہیں، عشاء کے وقت ہم لوگ دہاڑی کر کر آتے ہیں، ہم سے زیادہ کوئی تھکا ہوا انسان ہی نہیں ہوگا، اس لیے ہم لوگ عشاء کی نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ والوں، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، اللہ پاک سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ معراج کا اصل مقصد کیا ہے؟ معراج کا مقصد ہی اللہ رب العزت کا دیدار کرنا ہے، رب کا مہمان بننا ہے۔ اللہ والوں، نبی پاک کی صحیح حدیث ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ آج ہم لوگوں نے اللہ پاک سے اپنے تعلق کو کمزور کر لیا، اللہ پاک سے تعلق کمزور کر گئے اور دنیا داروں سے ہم نے تعلق جوڑ دیا، تو پھر نتیجہ کیا؟ ہمیں دھوکے ملتے ہیں۔ نتیجہ کیا؟ کوئی دوست آپ کے پیسے کھا لیتا ہے، آپ کی محنت کی کمائی کھا لیتا ہے، اور پھر آپ لوگ اس کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، آپ اس کے آگے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ مجھے میرے ہی پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، فلاں مقصد ہے، امی بیمار ہے، مجھے میرے پیسے دے دو۔ یعنی اپنے پیسے مانگنے کے لیے بھی آپ لوگ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ سوچیں کہ اللہ پاک کتنا زیادہ ہم سے ناراض ہے۔ آج کا یہ وظیفہ اللہ پاک کی رضا کے لیے ہے، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کرے گا، آپ کے گناہوں کی استغفار ہوگی، آپ کے گناہوں کی توبہ ہوگی، اور توبہ ایسا بہترین ہتھیار ہے کہ جب کوئی مسلمان اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل بھی فرما دیتے ہیں۔ سوچیں کہ جتنے بڑے گناہوں سے ہم لوگ اکتا چکے ہیں، جب وہ گناہ پلٹ کر نیکیاں بن جائیں گی تو سوچیں ہماری زندگی کتنی زیادہ سنور جائے گی۔ بات یہ ہے، اللہ پاک کو راضی کرو۔ ہم لوگ دنیا داروں کو راضی کرنے کے چکر میں اللہ پاک کو ناراض کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ سب میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ نماز میں بھی 5 منٹ ہے، پہلے میں یہ تھوڑا سا کام کر لوں پھر میں نماز پڑھ لوں گا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا کام بظاہر وہ ہو جاتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے وہ کام، کیونکہ بعض کام شیطان کروا دیتا ہے، اچھا ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے دماغ میں کیا آیا کہ اگر میں نماز پڑھنے گیا تو یہ گھیراک میرا نکل جائے گا، میرا یہ جو آرڈر مجھے ملنے والا تھا، آج مجھے لاکھوں کا فائدہ ہو گیا، وہ لاکھوں کا فائدہ میرے ہاتھ سے نکل جاتا، تو ہم لوگ نمازوں کو کم کر دیتے ہیں۔ پھر ہم لوگ حدیثیں تلاش کرتے ہیں کہ نبی پاک نے سفر میں تھے تو ظہر اور عصر کی نماز نا آپ نے ملا کے پڑھی تھی، تو یہ سنت ہمیں مل گئی، تو لہٰذا 4-5 منٹ لگیں گے، دونوں کے فرض پڑھ لیں گے، نمازیں ہو جائیں گی، کیونکہ نبی پاک نے بھی ملا کر پڑھی تھی۔ اللہ والوں، ان ساری چیزوں سے باہر نکلو، نماز وقت پر ادا کرو، نماز ہر مومن پر فرض ہے، آپ لوگ کوئی ہیلا بہانہ نہیں کر سکتے، آپ لوگ نماز آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور نبی پاک نے یہاں تک فرمایا کہ میری امت نماز پڑھے گی۔ سوچیں، جو نماز نہیں پڑھتی وہ نبی پاک کی امت کہاں سے ہوئی؟ نبی پاک نے تو واضح طور پر فرما دیا، آپ اگر مسلم شریف کی حدیث اٹھائیں گے جس کے اندر معراج کا واقعہ ہے، آپ نے فرمایا ہے، بالکل کلیئر فرمایا کہ میری امت نماز پڑھے گی۔ مقصد کیا ہے ان جملوں کے کہ میری امت نماز پڑھے گی؟ مقصد جو امت میں داخل ہوگا وہی نماز پڑھے گا۔ تو لہٰذا اللہ والوں، نمازیں پڑھا کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، جو آپ کی نمازیں چھوٹ گئیں اس کی توبہ کریں، اور پھر کوشش کریں کہ آپ کی کوئی نماز فوت نہ ہو۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ والوں، اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، کرنا کیا ہے، آپ لوگ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔
ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت بھی الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے معاملات کے لیے پریشان ہے، کوئی کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، کوئی اس کے لیے پریشان ہے، کوئی من پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کسی کی رشتے نہیں ہو رہے۔ میری بہنیں بہت ساری ایسی ہیں جو رشتوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ رشتے بھی آتے ہیں تو دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اور آتے بھی ہیں تو دو بچوں کے باپوں کے رشتے آتے ہیں۔ اللہ والو اس طریقے کے کمنٹ پڑھ پڑھ کر یقین کریں دل بڑا خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اللہ جانے مردوں کو کیا ہو گیا، اللہ جانے کیوں وہ لوگ زنا کو ترجیح دے رہے ہیں، نکاح نہیں کر رہے۔ اللہ پاک تمام مسلمان بچوں کی حفاظت فرمائے، بچیوں کی بھی حفاظت فرمائے، ان کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ان کی آنکھوں کو زنا کرنے سے ان کو محفوظ و محمود فرمائے۔ اللہ والوں، آپ کی جو حاجت ہے، جو مقصد ہے، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ الغرض کوئی بھی مقصد ہے، آج آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ یہ میری حاجت ناممکن ہے، میں 10,000 روپے کمانے والا انسان کہاں سے 1 کروڑ کا گھر خریدوں گا۔ یہ نہ سوچیں، رب بہت غفور و رحیم ہے، رب اتنا بڑا ہے کہ آپ لوگوں کی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کی حاجت کچھ بھی نہیں ہے۔ رب مسبب الاسباب ہے، وہ غیر سے اسباب بناتا ہے۔ باشرط ہے آپ لوگ اللہ پاک پر بھروسہ اور توکل مضبوط کریں۔ جتنا زیادہ اللہ پاک پر توکل کریں گے، اللہ پاک اتنا زیادہ اجر عظیم عطا کرے گا۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پہ یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے نام یا رحمان سے پکارتا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو سے پکارتا ہے، تو وہ ذات جو رحمان ہے، جو ہر شے پر قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مالا مال فرما دیتی ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمانو کہہ کر پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتی ہے کہ فرشتوں سے پوچھتی ہے یہ کون ہے جو یا رحمانو سے رب کو منا رہا ہے، رب کو پکار رہا ہے، جو یا رحمانو سے رب کی آرزو کر رہا ہے، اپنی حاجت کر رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، میں اس گناہ گار بندے سے راضی ہوں۔ یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کو غیب سے عطا فرما دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے سن لیجئے گا۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا رحمانو پڑھیں گے، رب کی ذات اتنا ہی جلدی آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گی۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے دوران اگر آپ 11 حاجات کو، 11 مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھیں گے تو 11 کی 11 حاجات، 11 کی 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ نے یا رحمانو 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، وظیفے کا طریقہ کار آپ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ یا کاٹ کر نہیں دیکھیے گا، ورنہ اگر عمل کا کوئی خاص حصہ، کوئی خاص بات چھوٹ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کا وظیفہ خراب ہو جائے، آپ لوگ وظیفے کو صحیح ترتیب سے اور دھیان سے نہیں کر پائے۔ 11 بار یا رحمانو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب کوئی انسان
کسی مشکل وقت میں آتا ہے، جب کبھی انسان پر پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی انسان بے بس لاچار مجبور ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیں کہ رب کی ذات ناراض ہے۔ جب رب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو اس لیے جب کبھی آپ پر مشکل وقت آئے، کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے دنیا کی کوئی بھی طاقت، کوئی بھی کوشش کر لے، وہ کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، توجہ دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے لا حول ولا قوت الا باللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب آسانی پیدا فرمائے، راستوں کی رکاوٹیں ہٹ جائیں، بندشیں ٹوٹ جائیں، آسانیاں ہو جائیں، بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالے وہ سونا ہو جائے۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنے کے فوراً بعد آج کے تیسرے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ ایک قرآن پاک کی بہت ہی خاص اور بہت چھوٹی صورت ہے۔ اس صورت کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے۔ سورۃ الکوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے مشکل کشا عمل کہا جاتا ہے، سورۃ الکوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورۃ الکوثر کو آپ لوگوں نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، سورۃ الکوثر صرف 7 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر سورۃ الکوثر کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اس کا طریقہ کار بس سمجھے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ اتنی لمبی ویڈیو بناتے ہیں۔ میری ان سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ میرے بھائیوں، جو لوگ بہت کم سمجھ ہوتے ہیں، جن کو سمجھنے میں تھوڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، ماشاءاللہ آپ لوگ تلاوت بھی روزانہ کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کا ججمنٹ کا انداز بھی بہت اچھا ہے، لیکن جو لوگ تھوڑے نہ سمجھے ہوتے ہیں، جن کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے، ان کو بچوں کی طرح سمجھانا پڑتا ہے، ورنہ ہمیں دیکھنا ہر کسی کو ہوتا ہے، ہر بندے کی پھر میسیج آ رہے ہوتے ہیں، کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، اور اتنے سارے کمنٹس ہوتے ہیں کہ جواب دینا والا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوری ڈیٹیل میں آپ کو ہر ایک بات بتا دیں۔ جن کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کاٹ کے دیکھیں، کوئی حرج نہیں، لیکن جن کو سمجھ میں نہیں آتا وہ کوشش کرا کریں کہ بغیر کاٹے ویڈیو دیکھیں، ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہو۔ اللہ والوں، نیکی کی بات سننا، دوسروں کو سنانا، آگے بتانا، ذریعہ بننا، سب یقین کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے۔ یہ عمل ایسا ہے جو قبول ہی قبول ہے، تو لہذا کوشش کرا کریں کہ تھوڑی بہت اللہ پاک کی شان کے متعلق بھی سن لیا کریں، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا آپ کو اپنے معاملات کا کوئی ایسا آپ کو مل جائے، وظیفہ مل جائے، یا پھر کوئی ایسی حدیث میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں جو آپ کے کاموں کے متعلق ہو، آپ اس گناہ کے اندر پھنسے ہوئے ہوں اور آپ کو اس کا سمادھان مل جائے، آپ کو پتہ نہیں ہو کہ یہ میں جو گناہ کر رہا ہوں یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ والوں، بعض اوقات شیطان اس طریقے سے اپنا شر کھیلتا ہے کہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کی عقل سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو یہاں پر دین کے چھوٹے چھوٹے حوالے جات بھی بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ زندگی ایک بہترین انداز میں گزاریں۔
اب اللہ والوں سورۃ الکوثر کو 7 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے چوتھا اور آخری نمبر پہ جس کے بغیر وظیفہ نامکمل ہے، آپ نے آخر میں کون سا عمل کرنا ہے؟ بہت ہی خاص عمل ہے یہ، یا وہاب اور یا رزاقو کا ہے۔ اللہ والوں اس پوری دنیا میں، فانی دنیا میں سب سے زیادہ اس وقت پہ جو اگر مسئلوں کا حل ہے وہ پیسہ ہے۔ 70، 80 یا 90% تک ہر معاملات کا حل، حتیٰ کہ جو گھر میں لڑائی ہوتی ہے وہ بھی پیسوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، کیونکہ آج کل لوگوں کی جو سیلری ہے وہ کم ہے اور وسائل بہت زیادہ ہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری لائف اسٹائل اچھا ہو، میرے پاس گاڑی ہو، بنگلہ ہو، میرے کمرے میں اچھا کلر ہو، اچھا فرنیچر ہو، میرے پاس کپڑے اچھے ہوں، میں برانڈڈ کپڑے پہنوں، میرے پاس سب چیزیں اچھی ہوں، موبائل بھی میرے پاس اچھا ہو، مہنگا موبائل ہو، 1,00,000 2 لاکھ والا موبائل ہو۔ ہر بندہ یہ خواہش کرتا ہے۔ اس خواہش کے پیچھے ہم لوگوں کے بڑے لڑائی جھگڑے اپنوں سے ہی ہو جاتے ہیں، لوگ ماں باپ کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ اللہ والوں خواہش وہ کرو جو آپ کے مطابق ہو، یا پھر محنت زیادہ کرو، اللہ پاک آپ کو کامیاب کر دے گا۔ آپ محنت کریں، وہ رب بڑا غفور و رحیم ہے، وہ جب دینے پر آتا ہے وہ نہ شکلیں دیکھتا نہ اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ بعض لوگ ساری زندگی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف آخری وقت میں ایمان لاتے ہیں، وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، 2 نفل پڑھتے ہیں اور ان کی وہ نفل قبول اور وہ جنت میں چلے گئے۔ اللہ والوں ایسے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شاعر کا شعر ہے کہ ایک سجدے کو جس کو تو گرا سمجھتا ہے، ایک سجدہ جس کو تو گرا سمجھتا ہے، وہی سجدہ تجھے دیتا ہے تیری تمام مصیبتوں سے نجات۔ یعنی جس سجدے کو ہم لوگ تھکاوٹ کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، شاید وہ صدقہ، وہ سجدہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کے لیے قبول ہو جائے، اور جب وہ قبول ہو گیا تو اللہ والوں ہماری دنیا آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کو سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں آپ لوگوں نے یا وہاب یا رزاقو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 33 بار، 33 ٹائمز یا وہاب یا رزاقو پڑھیں، دونوں کو ملا کر پڑھیے گا۔ میں ایک بار آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا وہاب یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 33 بار یا وہاب یا رزاقو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، یا 11 بار پڑھنا چاہتے ہیں 11 بار پڑھیں۔ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے۔ جو میری بہنیں پریشان ہیں اللہ پاک ان سب پر نظر کرم فرمائے، نظر رحمت فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاء کلی نصیب کرے۔ بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرا کریں۔ اللہ پاک ان کے لیے جو اتنی آزمائش میں ہے، جنگ و جدل میں ہے، اللہ پاک ان کو کامیابی کامرانی نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اس جنگ کا حصہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔